دیجئے، نعت بحر نجات کہہ دیجئے، حمد کے واجبات کہہ دیجئے، نعت بحر نجات کہہ دیجئے، روشنی میں کتاب و سنت کی دل میں اترے وہ بات کہہ دیجئے۔ حضرت مولانا جاوید عالم صاحب قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله المولان العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، صدر محترم، سرپرست محترم اور اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام اور سامعین اعظام، مائیں بہنیں اور اس ادارہ کی عزیز طالبات، ماشاء اللہ یہ پروگرام آپ کا بحسن و خوبی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اکابر علماء کرام کے بیان سے اب تک آپ محظوظ ہوتے رہے۔ یہ ادارہ جس میں اس سے پہلے بھی میں آ چکا ہوں اور جب بھی آیا ماشاء اللہ ادارے کو ترقی کے راہ پہ گامزن پایا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے یوں ہی خدمت دین لیتا رہے، آمین۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جس دور میں ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنوں کے زمانے میں وہی شخص محفوظ رہے گا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ کے طور طریق کو، علماء کے نقش قدم کو اپنی زندگی کا جز بنا لے گا۔ آج پوری دنیا میں طرح طرح کے فتنے پھیل رہے ہیں، اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنا اس شخص کے لیے انتہائی مشکل ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو اپنا طریقہ چھوڑا ہے وہی طریقہ ہے جس میں یہ امت کامیابی پہ گامزن ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ مدارس جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عملی درس دیا جاتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی مسنون دعائیں، جن کے ذریعے ہم اپنی اور اپنے نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، وہی دعائیں ہیں جن سے ہم اپنے نسلوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مدارس اسلامیہ جو دین کے قلعے ہیں، شیطانی اور دجالی طاقتوں کے لیے بڑی ہی گراں چیزیں ہیں۔ دجالی طاقتیں ان مدارس اسلامیہ کو ناپید کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ سازشیں کر رہی ہیں۔ اللہ بھی اپنا ایک نظام چلا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ مدارس صبح قیامت تک یوں ہی آباد رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس کی جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے،
اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو بھی شخص جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر نمونہ چاہے تو اس کو نمونہ مل جائے گا۔ ایک عالم ہو تو عالم کی حیثیت سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ مل جائے گا۔ اگر متعلم ہے تو متعلم کی حیثیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو نمونہ مل جائے گا۔ اگر باپ ہے تو باپ کی حیثیت سے، بیٹا ہے تو بیٹا کی حیثیت سے، تاجر ہے تو تجارت کی حیثیت سے، ملازم ہے تو ملازمت کی حیثیت سے، یعنی کہ جس شعبہ زندگی میں جب اور جس طرح چاہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے نمونہ مل جائے گا۔ اور یہ نمونہ حضرات صحابہ کرام نے اس باریکی سے ہم تک منتقل کیا ہے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں، جہاں انسانوں کی ایک ایک نقل و حرکت کو ویڈیو کی شکل میں قید کیا جا رہا ہے، آج کے اس دور میں بھی اتنی باریکی سے کسی کی زندگی کو فلمانا اور اس کو محفوظ کرنا آسان نہیں ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اس معزز جماعت کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، کھانے پینے کو، سونے جگنے کو، چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، شب و روز کو، حتیٰ کہ زندگی کے لیل و نہار کو، ساری چیزوں کو بہت باریکی سے صحابہ کرام کے ذریعے محفوظ کرا دیا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کی کتابیں اور سنن کی کتابیں، کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات نفسانی کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ حضرات گرامی، اگر ہم شریعت کو مؤخر کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو آگے کرتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی گویا کہ وقت ہمارے دل میں نہیں ہے، اور جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کی عظمت اور وقت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، یہ امت فلاح کو نہیں پہنچ سکتی۔ آج یہ ہمارے اکابر علماء جو رونق اسٹیج ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ مطالعہ کیجئے، ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کا عملی نمونہ ہے، پیکر ہیں۔ یہ بوریا نشین کون ہیں؟ یہ آقا کے وہ حقیقی وارث ہیں جو علم کی صورت میں امت کو اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت تقسیم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے کے لیے ایسی مسنون دعاؤں کو سکھایا ہے کہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو نفس اور شیطان اور زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج جو فتنوں میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم سنتوں کو جانتے نہیں ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سکھائیں، اور وہ امانت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حضرات صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی گئی۔ حجۃ الوداع کے موقع سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضرین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائبین تک میرے اس پیغام کو پہنچا دیں، اور صحابہ کرام نے اس پیغام کو اپنے دل پہ نقش کیا
اور اس طریقے سے جو ہے اس کو نقش کیا کہ پوری رہتی دنیا تک اس طرح سے مرتب انداز میں پہنچایا ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی کوئی قوم اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتی۔ آج ان چیزوں کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو عملی طور پر امت کے سامنے پریکٹیکلی طور پر پیش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ اسی فریضے کو انجام دے رہے ہیں، جہاں پر صبح سے شام تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو امت کے نونہالوں کو سکھایا جاتا ہے، اور عملی طور پر ان میں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی عظمت ڈالی جاتی ہے۔ یہ مدارس جہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھیں، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ یہ مسنون دعا اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اس دن موت کے علاوہ کوئی شے، کوئی جاندار اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہم لائف انشورنس کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فری میں ہمیں لائف انشورنس دیا ہوا ہے۔ ہم ان مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہر اچھی جگہ پر داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پیر داخل کریں، اور نکلتے ہوئے پہلے بایاں پیر نکالیں۔ اسی طریقے سے ہر بری جگہ پر جاتے ہوئے پہلے بایاں پیر داخل کریں، اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پیر نکالیں۔ یہ عظیم سنت ہے۔ آج یہ سنتیں ہمارے گھروں سے، ہماری نسلوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ بیت الخلاء جانے کی سنتیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہمیں سکھائی ہیں، اگر ان کو عملی طور پر اتار کر کے ان سنتوں پہ عمل کیا جائے تو یہی عادتیں ہماری عبادتیں بن جاتی ہیں۔ ایک آدمی بیت الخلاء جا رہا ہے، سنت کے مطابق بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، جو مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اس میں مذکر اور مؤنث ہیں۔ یہ بیت الخلاء جو ہیں شیطانوں کے اڈے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے فتنے سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں پڑھ کے جاتا وہ تو شیطانوں کا اڈا ہے، وہ گندگیوں کا ڈھیر ہے، وہاں پر پھر شیطان اٹیک کرتا ہے، اور بعض دفعہ لا علاج بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیت الخلاء جانے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں سکھائی ہیں، بیت الخلاء کی دعا بیت الخلاء سے پہلے باہر ہی پڑھنا ہے۔ بیت الخلاء میں جب داخل ہو آدمی پہلے بایاں پیر داخل کرے، اور زمین سے قریب ہوتے ہوئے اپنے کپڑے کو بدن سے الگ کرے، اور پھر جو ہے قضاء حاجت کے وقت بائیں پہلو پر تھوڑا سا جھک کر کے قضاء حاجت کرے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے گندگی کے خارج ہونے میں سہولت ہوتی ہے، اور جب بیت الخلاء سے فارغ ہو جائے تو پھر نکلتے وقت جو ہے، چونکہ اتنے دیر تک جو ہے اللہ کا نام لینا اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا یہ ممنوع تھا، اس لیے اس پر جو ہے
اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے نکلے گا اور نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا غفرانک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی دیر تک اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ بیت الخلاء پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا گھر سے باہر ہوتا تھا، مگر آج دھیرے دھیرے بیڈ کے قریب ہو گیا، اب تو بیڈ روم میں داخل ہو گیا ہے۔ اگر ان مسنون دعاؤں کو ہم اہتمام نہیں کریں گے تو شیطان ہم کو بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں اتارنا اور پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا، یہ امت کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، اس لیے تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے میں اپنی بات مختصراً عرض کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ بیت الخلاء سے نکل کر کے آپ جو دعا پڑھیں گے وہ کیوں پڑھیں گے؟ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا اور عافیت بخشی۔ حضرات گرامی، آپ تصور کریں، بعض دفعہ آدمی کا پخانہ اور پیشاب رک جاتا ہے اور اس کو اتروانے کے لیے ہاسپٹل کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بعض دفعہ جو 5,000 10,000 20,000 50,000 تک بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آسانی سے ہم سے گندگی کو دور کر دیا، اس لیے اس پر جو ہے اللہ کی ہمیں تعریف کرنی ہے۔ اگر روزانہ ہمیں بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے لیے فیس دینا پڑتا تو ہم کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اسی طریقے سے جو مشین اللہ نے ہمارے اندر پخانہ اور پیشاب کی فٹ کر رکھی ہے، یہ مشین خراب نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہماری طرف سے کچھ زیادتی ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں امت کو سکھائی ہیں، ان پر خود بھی عمل کرنا، ان کو پڑھنا اور اپنی امت تک اس دعا کو پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ وقت اب آگے اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔